سبھی لوگ اوپر کی منزل کی جانب بھاگے تھے۔ میں بھی اوپر گیا تھا۔ نور بانو کچن کے فرش پہ گری ہوئی تھی۔ کافی خون بہہ چکا تھا، اپنی نس وہ کاٹ چکی تھی۔ میں نے آج تک ایسی پاگل لڑکی نہیں دیکھی تھی جیسی نور بانو تھی۔ شہروز کے ساتھ مل کر میں نے ہی اسے اٹھایا تھا۔ چچی اور چچا تو روئے جا رہے تھے۔ ہم نور بانو کو فوراً سے ہاسپٹل لے گئے۔ بروقت خون لگنے پہ وہ خطرے سے باہر تھی۔ زینب، چچا، چچی، شہروز، یہاں تک کہ میرے والدین بھی ہاسپٹل میں تھے۔ میری نظر بار بار دور کھڑی روتی ہوئی زینب پر اٹھ رہی تھی، جو بالکل بے قصور ہوتے ہوئے نہ جانے کس جرم کی سزا پا رہی تھی۔ میرے دل میں عجیب و غریب قسم کے سوالات جنم لے رہے تھے۔ پتہ نہیں شہروز اور زینب کے بیچ میں بار بار اپنی سوچ کی تردید کر رہا تھا۔ زینب نے مجھے ایک بار بھی دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی، بس ایک کونے میں کھڑی اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ 2 گھنٹے بعد ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ نور خطرے سے باہر ہے۔ شہروز کہنے لگا، موسیٰ تم تایا جی اور باقی گھر والوں کو گھر لے جاؤ، میں ہاسپٹل میں ہی رہوں گا۔ چچا اور چچی کہنے لگے، ہم نہیں جائیں گے، ہم یہیں ہاسپٹل میں ہی رہیں گے۔ چچی روئے جا رہی تھیں۔ میری والدہ نے انہیں بہت سمجھایا کہ واپس چلیں، لیکن وہ نہیں گئی۔ میں اپنے والدین کے ساتھ زینب کو بھی گھر لے آیا تھا۔ جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوئی، وہ اوپر کا زینہ چڑھ گئی تو میں نے اسے پکارا۔ میں نے کہا، زینب، اوپر کوئی نہیں ہے، تم چاہو تو نیچے کمرے میں سو سکتی ہو۔ میری پکار پر بھی اس نے مجھے نہیں دیکھا۔ کہنے لگی، نہیں، میں اوپر ہی سو جاؤں گی۔ میرے والدین نے بھی یہی بات کہی کہ زینب بیٹا نیچے سو جاؤ، کمرے خالی ہیں، عیسیٰ دبئی میں ہے، نور بانو کا کمرہ بھی خالی ہے، یہاں سو جاؤ۔ لیکن وہ نہیں مانی۔ مجھے زینب سے بات کرنی تھی، اس سے بہت کچھ پوچھنا تھا، لیکن میری والدہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئی۔ وہ کہنے لگیں، حفیظ بہت پریشان ہے نور بانو کی وجہ سے۔ میں نے کہا، وہ ہے ہی ایسی ضدی، اڑیل، پاگل۔ میری والدہ کہنے لگیں، یہ تو ہے، لیکن حفیظ بہت ڈر گیا ہے، کہیں دوبارہ وہ اپنی جان لینے کی کوشش نہ کرے۔ میں نے کہا، اچھا ہو جاتا مر جاتی۔ میری بات سن کے میری والدہ مجھے ڈانٹنے لگی، کہنے لگی، ابو موسیٰ زبان سنبھال کے بات کیا کرو۔ میں نے کہا، سچ کہہ رہا ہوں میں امی، اس نے برباد کر کے رکھ دیا سب کو، اب مزید پتہ نہیں کیا کرے گی۔ مجھے عیسیٰ کی فکر ستائی تھی، جس طرح سے وہ ہر بات کھول کے کہہ چکی تھی، یقیناً میرے والدین نور کی شادی عیسیٰ سے ہرگز نہ کرواتے۔ وہ تو دیوانہ تھا، پاگل تھا اس لڑکی کا۔ میری والدہ کہنے لگی، ہاں، اس بات کا ہم سب کو افسوس ہے، نور کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اصل میں حفیظ نے روتے ہوئے تمہارے بابا سے منت کی ہے کہ، یہ کہہ کے میری والدہ خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا، کیا کہا ہے چاچا نے؟ وہ نظریں چراتے ہوئے کہنے لگیں کہ تم نور سے شادی کر لو۔ میری والدہ نے یہ بات جھجکتے ہوئے کہی تھی۔ میں حیرت سے اپنی ماں کو دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، چچا کا دماغ تو ٹھیک ہے، انہوں نے یہ سوچا بھی کیسے؟ میرا لہجہ بلند ہوا تھا۔ میری والدہ کہنے لگیں، دیکھو موسیٰ، سمجھنے کی کوشش کرو، ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا ہے کہ اگر دوبارہ ایسی خودکشی کی کوشش کی گئی تو نور مر بھی سکتی ہے، اور اگر اس نے دوبارہ سے… میں نے اپنی والدہ کی بات ادھوری چھوڑی تھی۔ میں نے کہا، چچا سے کہیں کہ دعا کریں کہ نور مر جائے، کیونکہ اگر وہ زندہ بچی تو میں اسے مار ڈالوں گا، زندہ نہیں چھوڑوں گا اسے میں۔ عجیب تماشا بنا کے رکھ دیا اس نے سب کی زندگیوں کا۔ یہ کہہ کے میں کھڑا ہو گیا اور غصے سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ غصے کے مارے میرا سانس پھول رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی آخر سب لوگ نور کے آگے بے بس کیوں ہیں۔ بار بار زینب سے کی ہوئی زیادتی مجھے بے چین کر رہی تھی۔ میں نے زینب کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس سے بات کیسے کروں، کیا کہوں۔ اس بے وقوف لڑکی کی وجہ سے زینب کے اور میرے بیچ کتنے فاصلے بڑھ چکے ہیں کہ ہم بات تک نہیں کر سکتے۔ مجھے اس بات کا قلق تھا کہ کاش وقت کا پہیہ تھوڑا پیچھے کو گھوم جائے اور میں ان بے مقصد تصاویر کو پھاڑ کے پھینک دوں جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، اور زینب کو اپنا لوں۔
لیکن وقت کا کام صرف آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ وہ میری دسترس سے دور ہو چکی تھی۔ جب سے سب کچھ سامنے آیا تھا مجھے چین نہیں آ رہا تھا۔ اگلے روز شام تک نور بانو گھر آ چکی تھی۔ چہرے کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے تھے۔ میں نے بس ایک نظر اس پہ ڈال کے ہٹا لی۔ میرے دل میں ابھی بھی اس کے لیے ہمدردی کا کوئی جذبہ نہیں تھا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد جب میں اپنے کمرے میں جانے لگا تو میرے والد کہنے لگے، ابو موسیٰ، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے اپنے والد سے 2 ٹوک انداز میں کہا کہ اگر وہ بات نور کی ہے تو مجھے نہیں سننی۔ پھر میں نے اپنی والدہ سے مخاطب ہو کے کہا، امی، آپ فاطمہ کے گھر والوں سے بات کریں، وہ جب چاہیں مجھ سے مل سکتے ہیں۔ میری والدہ کہنے لگی، حفیظ بہت پریشان ہے بیٹے، ہم چاہ رہے تھے کہ… میں نے کہا، آپ اس لڑکی کی حمایت میرے سامنے مت کیجیے گا جو آلریڈی 3 زندگیاں برباد کر چکی ہے اور 4تھی زندگی عیسیٰ کی برباد کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہے، اور میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ آپ سب کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اپنے بیٹے کی پرواہ نہیں ہے آپ کو، بس نور کی پرواہ ہے۔ میری والدہ کہنے لگی، عیسیٰ کو میں سمجھا لوں گی۔ میں نے کہا، بس کر دیں، میں اس لڑکی سے کبھی بھی شادی نہیں کروں گا۔ میں ابھی یہ بات کر ہی رہا تھا جب چاچا نیچے آ گئے، اپنے آنسو صاف کر رہے تھے۔ میں چچا کو دیکھ کے چپ ہو گیا۔ وہ کہنے لگی، ابو موسیٰ، میں جانتا ہوں تم اس وقت کس کیفیت سے گزر رہے ہو۔ زینب کے ساتھ جو کچھ ہوا بہت برا ہوا، لیکن میرا وعدہ ہے وہ میرے گھر میں میری بیٹی کی طرح رہے گی، اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ پھر انہوں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، کہنے لگے، میری نور سے شادی کر لو۔ یہ کہہ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، کہنے لگے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا، میں بھی مر جاؤں گا۔ پہلی بار میں نے اپنے چچا کو اتنی بے بسی سے روتے دیکھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے، میرے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے تھے، اور میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا کروں۔ میرے والدین بھی مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے ایک گہری سانس لی، پھر میں نے دونوں جڑے ہوئے ہاتھ پکڑ لیے۔ یہ دیکھ کے انہوں نے مجھے سینے سے لگا لیا، کہنے لگے، مجھے پتا تھا تم میرا مان نہیں توڑو گے۔ میں چاہ کے بھی کچھ نہیں کہہ پایا، نہ انکار کر پایا۔ میرے والد بھی میرے پاس آ گئے، کہنے لگے، ہماری بات کا مان رکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ میں چپ تھا، بڑے تعصب سے اپنے والد کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے نور بانو سے چڑ سی ہو گئی تھی۔ چچا کہنے لگے، میں بس بہت جلدی شادی کے سارے انتظامات کر لوں گا۔ میں نے کہا، میں شادی بالکل سادگی میں کروں گا، مجھے کوئی شور شرابہ نہیں چاہیے۔ چچا کہنے لگے، ایسے کیسے، میری ایک ہی بیٹی ہے، شادی دھوم دھام سے ہونی چاہیے۔ میں نے کہا، چچا، میں صرف آپ کی بات رکھ رہا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ نور نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ چچا کہنے لگے، ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر سادگی سے کرنی ہے تو پرسوں کا دن جمعہ کا مبارک دن ہے۔ تو مجھے اس وقت عیسیٰ کی فکر تھی۔ میرے والد بھی نکاح کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ کہنے لگے، ٹھیک ہے، جمعے کو ہی کر لیتے ہیں۔ میں اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ میں نے عیسیٰ کو فون کیا لیکن اس نے فون نہیں اٹھایا۔ میں بار بار اسے کال کر رہا تھا، شاید وہ سو چکا تھا۔ میں نے فون بند کر دیا۔ میں عیسیٰ کو سب کچھ بتانا چاہتا تھا۔ میں نے اس کمپنی میں کال کی جہاں وہ کام کرتا تھا، کیونکہ شام تک اس نے میرا فون اٹینڈ نہیں کیا۔ وہاں سے پتہ چلا کہ وہ 2-3 دن کی چھٹی لے کے اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں گیا ہے۔ شاید وہ فون لے کے جانا بھول چکا تھا، گھر پہ ہی فون بھول کے چلا گیا تھا۔ وہ ایسے ہی کرتا تھا، اکثر اپنا موبائل لے کے جانا بھول جاتا تھا۔ میں بے حد پریشان تھا۔ میں چاہتا تھا کہ پہلے اسے بتا دوں سب کچھ، وہ ہر حقیقت سے آگاہ ہو جائے، ورنہ اسے بہت تکلیف پہنچے گی۔ 2 دن بھی جیسے تیسے گزر گئے۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ میرا رابطہ عیسیٰ سے ہو جائے، لیکن نہیں ہو پایا۔ جمعے کے بعد میرا نکاح شروع ہوا اور میرا جی چاہ رہا تھا انکار کر دوں۔ کیا تھی یہ لڑکی، سارے گھر کو اس نے نچا کے رکھ دیا تھا، اپنی منمانی کر کے ہی اس نے دم لیا تھا۔ وہ کیا سمجھتی تھی کہ اب مجھ سے نکاح کر کے میری محبت کو پالے گی؟ کیا سمجھتی تھی خود کو؟
اور اس نے کیا سمجھ رکھا تھا ابو موسیٰ کو؟ میں اس لڑکی کے ہاتھوں اپنا دل ہار بیٹھوں گا، اسے معاف کر دوں گا یا اسے محبت دوں گا؟ اگر وہ یہ سوچ رہی تھی تو غلط سوچ رہی تھی۔ اگر وہ یہ سوچ رہی تھی کہ بچپن سے ابھی تک میں اس کی ہر ضد پہ خاموش ہو جاتا تھا، سر جھکا لیتا تھا، تو اب بھی جھکا لوں گا، تو وہ غلط سوچ رہی تھی۔ ابھی تک اس نے ابو موسیٰ کا بس ایک ہی روپ دیکھا تھا اور اب دوسرا دیکھے گی۔ میں سوچ چکا تھا کہ اسے چھوڑوں گا نہیں۔ اتنے لوگوں کی زندگیوں کو برباد کر کے اپنی خوشی کا جشن منانا چاہتی تھی۔ مجھے برباد کر کے وہ میرے ساتھ اپنے خوابوں کا محل سجانا چاہتی تھی۔ غلط سوچ رہی تھی۔ میرا نکاح ہو چکا تھا جسے میں نے بے دلی سے کیا تھا۔ نکاح گھر پہ ہی ہوا تھا۔ مٹھائی میرے سامنے زینب نے پیش کی تھی۔ بس اسی وقت میری نظروں کا تصادم اس سے ہوا تھا اور دل چیر کے رہ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جھلملاتے آنسو میرے اندر حشر برپا کر گئے تھے۔ میں غصے سے مٹھیاں بھینچے بے بسی سے بیٹھا رہا۔ زینب نے سب کو مٹھائی کھلائی۔ میری نظریں اس پر اس وقت تک ٹکی رہیں جب تک وہ کچن میں نہیں چلی گئی۔ کچھ ہی دیر میں رخصتی کا بھی شور مچ گیا۔ سفر بس اتنا تھا کہ مجھے نور بانو کو لے کر صرف ایک زینہ ہی تو اترنا تھا، لیکن مجھے اس لڑکی کے ساتھ اتنی سی مسافت بھی زہر لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ فتح کی چمک تھی، نشہ تھا اور مسکراہٹ بھی تھی۔ میں ایک 18 سالہ لڑکی سے اتنے برے طریقے سے شکست کھاؤں گا مجھے اندازہ نہیں تھا، لیکن جو کچھ میں اس کے ساتھ کرنے والا تھا یقیناً وہ اپنے اس فیصلے پہ پچھتاتی، کیونکہ مرد کبھی بھی اس عورت کے ساتھ زندگی نہیں گزارتا جو اسے بالکل بھی پسند نہ ہو اور زبردستی اس کی زندگی میں شامل کر دی گئی ہو۔ اور مجھے تو نور بانو سے نفرت تھی۔ حالانکہ میں برا انسان نہیں تھا، لیکن اس لڑکی نے مجھے مجبور کر دیا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ نہیں پکڑا، بس اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم بڑھانے لگا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے خود ہی میرا ہاتھ پکڑ لیا اور پہلی بار مجھے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں زہر لگ رہا تھا۔ بہرحال جیسے تیسے میں اسے کمرے میں لے آیا۔ وہ بیڈ پہ بیٹھ چکی تھی۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ میں اس وقت بے تحاشا غصے میں تھا۔ جی چاہ رہا تھا سب کچھ تہس نہس کر کے رکھ دوں، ساتھ میں اس لڑکی کو بھی۔ میں قدم بڑھاتا ہوا اس کے پاس جا رہا تھا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ مجھے اس وقت زہر لگ رہی تھی۔ میں اس کے سامنے جا کے بیٹھ گیا، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ مسکرا کیوں رہی ہے، کس چیز کا جشن منا رہی ہے، میری بربادی کا یا اپنی ضد پوری ہونے کا؟ اور اتنا تماشا لگا کر وہ مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ میں اس کی تعریف کروں گا، میں اس کی خواہشات کو پورا کروں گا؟ بات اسی نے شروع کی۔ کہنے لگی، ابو موسیٰ میں جانتی ہوں آپ مجھ سے ناراض ہیں، لیکن میں آپ کو منا لوں گی۔ میں نے کہا اچھا، کیسے مناؤ گی؟ میری یہ بات سن کے وہ نظریں چرانے لگی۔ میں نے کہا بولو نا، بولو کیسے مناؤ گی؟ میرا لہجہ اب بھی سخت تھا۔ میں نے کہا تمہیں کیا لگتا ہے یوں زبردستی تماشا لگا کے کئی زندگیوں کو برباد کر کے تم نے نکاح کے نام پہ مجھے پا لیا، یا تم میری محبت کی حقدار ہو گئی؟ تمہیں لگتا ہے میں 4 دن تم سے ناراض رہوں گا، بات نہیں کروں گا، غصہ کروں گا، اور 5ویں دن تم اپنے کان پکڑو گی اور میں کہوں گا کوئی بات نہیں، آئندہ مت کرنا؟ تمہارے لیے شادی یہ سب کچھ ایک مذاق ہے، دوسروں کی زندگیوں سے کھیلنے کی عادت ہے تمہیں۔ لیکن کوئی بات نہیں، جتنا تم نے کھیلنا تھا، ڈرامے رچانے تھے، رچا لیے، اب میری باری ہے۔ تمہارے لیے خاص منہ دکھائی کا تحفہ ہے میرے پاس، جسے آج تک کسی شوہر نے اپنی بیوی کو نہیں دیا ہوگا۔ میں نے زور سے اس کی کلائی پکڑی تھی۔ اس کی کانچ کی چوڑیاں ٹوٹ چکی تھیں اور اس کی کلائی پہ لگ چکی تھیں۔ اس کے منہ سے ایک سسکاری سی نکلی۔ کہنے لگی ابو موسیٰ میرے بازو پہ کانچ چبھ گیا۔ میں نے کہا تو کوئی بات نہیں، اپنی نس بھی تو کاٹی تھی نا تم نے میرے لیے، تو درد نہیں ہوا تھا؟ تب نہیں ہوئی تھی تکلیف؟ تم موت کے منہ سے نکل کے آئی ہو،
جانتی ہو موت کی اذیت کیا ہوتی ہے، تکلیف کیا ہوتی ہے؟ میں ساتھ ساتھ بات کر رہا تھا، ساتھ ساتھ اس کی چوڑیوں سے بھری کلائی کو دبوچ رہا تھا۔ کئی چوڑیاں ٹوٹ کے میرے ہاتھ میں بھی چبھ گئی تھیں، لیکن میری گرفت ہلکی نہیں ہوئی تھی۔ وہ اپنا بازو میرے ہاتھ سے چھڑوا رہی تھی، کہنے لگی میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے صرف محبت کی تھی، میرا ہاتھ چھوڑیں۔ میں نے کہا کیوں چھوڑوں؟ میرا ساتھ پانے کے لیے ہی تم نے یہ سب کیا ہے نا، تو اب میرے ساتھ یہ اذیتیں بھی سہو۔ اس کے ہاتھ پہ چوڑیاں بری طرح سے کھب چکی تھیں، خون کے قطرے گرنے لگے تھے، اب اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے تھے۔ کہنے لگی موسیٰ مجھے درد ہو رہا ہے۔ میں نے کہا درد تو ہوگا، وہ عشق ہی کیا جس میں درد نہ ملے، تکلیف نہ ہو۔ تکلیف تو ہوگی۔ میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ کے بڑے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ وہ اپنی زخمی کلائی دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا یہ تو میرے پیار کی پہلی نشانی ہے، ابھی تو تمہیں میں اپنی محبت ہر رات ایسے دکھاؤں گا کہ تم ساری زندگی میری محبت کو بھول نہیں پاؤ گی۔ وہ کہنے لگی میری ایک بار بات سن لیں۔ میں نے کہا اب نہیں، ابھی تک میں تمہاری تو سنتا آ رہا ہوں، آج کے بعد صرف میں بولوں گا اور تم سنو گی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا میرے کمرے کا دروازہ کھٹکا، میری والدہ باہر آئیں۔ وہ کہنے لگی ابو موسیٰ باہر آؤ۔ میں فوراً سے کھڑا ہو گیا، جلدی سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ میری ماں بدحواس سی ہو رہی تھی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ اور وہ میرے ساتھ لگ گئیں، رونے لگ گئیں۔ میں نے کہا امی کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگی عیسیٰ، ابو موسیٰ عیسیٰ۔ میری تو گویا پورے وجود سے جان نکل گئی۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے عیسیٰ کو؟ لیکن وہ روئے جا رہی تھیں اور میری جان نکلی جا رہی تھی۔ میں نے کہا امی بتائیں نا مجھے کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگی میں نے آج اسے فون کیا تھا، میں نے اسے بڑے پیار سے سمجھایا تھا، لیکن وہ کہہ رہا ہے وہ مر جائے گا، اپنی جان لے لے گا۔ خدا کے لیے موسیٰ اسے بچا لو، وہ خود کے ساتھ کچھ بھی کر لے گا۔ یہ سن کے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں۔ میں نے کہا دیکھ لیا آپ نے مجھ سے زبردستی اپنی بات منوانے کا نتیجہ، میں جانتا تھا ایسا ہی کچھ ہونے والا ہے۔ آپ اس لڑکی کو بچانے کے لیے عیسیٰ کو کھو دیں گی۔ میں کمرے سے باہر آیا، میری ماں روئے جا رہی تھی، میرے والد بار بار عیسیٰ کو فون کر رہے تھے۔ میں نے بھی اسے فون کیا لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ میں نے جلدی سے ایک ٹریول ایجنسی میں کال کی، ان سے دبئی کی ٹکٹ مانگی۔ 2 گھنٹے بعد کی فلائٹ تھی۔ میں نے اس کی ٹکٹ خریدی اور سیدھا ایئرپورٹ چلا گیا بنا کسی سامان کے۔ میری جان پہ بنی ہوئی تھی۔ بار بار میں عیسیٰ کو کال کر رہا تھا کہ ایک بار وہ فون اٹھا لے۔ میں جانتا تھا وہ اس بدتمیز لڑکی سے، اس پتھر دل لڑکی، اس خود غرض لڑکی سے بہت محبت کرتا ہے۔ رات 3 بجے کی میری فلائٹ تھی اور جہاز کا یہ 1-1.25 گھنٹے کا سفر مجھ پہ بھاری تھا۔ جیسے ہی میں ایئرپورٹ پہ پہنچا سیدھا عیسیٰ کے فلیٹ پہ گیا، لیکن فلیٹ خالی تھا، لیکن اس کے کمرے کی حالت بگڑی ہوئی تھی، کانچ ٹوٹے ہوئے تھے، چادر بکھری ہوئی تھی۔ میں اس کے فلیٹ سے باہر نکل آیا۔ میں نے آس پڑوس سے پوچھا تو کہنے لگے پتہ نہیں، کچھ دیر پہلے فلیٹ سے شور کی آواز آ رہی تھی، چیخنے کی، رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، پھر اس کے بعد وہ باہر چلا گیا۔ ہمیں نہیں پتہ وہ کہاں گیا ہے۔ میں بار بار عیسیٰ کو کال کر رہا تھا لیکن وہ فون ہی نہیں اٹھا رہا تھا، شاید فون وہ اپنے فلیٹ میں چھوڑ کے جا چکا تھا۔ میں اس وقت مارا دبئی کی سڑکوں پہ پھر رہا تھا، سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اسے کہاں ڈھونڈوں، کیا کروں۔ میرے فون پہ میری والدہ اور والد کا فون آنے لگا۔ میں نے فون اٹھایا، کہنے لگے کہاں ہو موسیٰ، تم دبئی پہنچ گئے ہو؟ میں نے کہا ہاں پہنچ گیا ہوں، لیکن فلیٹ خالی ہے، کوئی نہیں ہے وہاں، رات کا وقت ہے اور دروازہ بھی کھلا ہوا تھا، پتہ نہیں کہاں گیا ہے، میں ڈھونڈ رہا ہوں اسے۔ میری ماں روئے جا رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس سے رابطہ کروں۔ میں یہاں کسی کو جانتا بھی نہیں تھا۔ میں سیدھا پولیس اسٹیشن گیا، وہاں جا کے میں نے ساری بات بتائی۔ وہاں کے کچھ آفیسرز مجھ سے یہ پوچھنے لگے کہ عیسیٰ کس کمپنی میں کام کرتا ہے، کیا اس کے پاس گاڑی تھی؟ میں یہ بھی نہیں جانتا تھا، صرف کمپنی کا نام پتہ تھا۔ میں نے کمپنی کا نام بتا دیا۔ انہوں نے اسی کمپنی کے باس کو کال کی، عیسیٰ کے متعلق پوچھنے لگے۔
تو پتہ چلا کہ اسے آفس کی جانب سے گاڑی ملی ہوئی تھی۔ پھر ایک پولیس آفیسر میرے ساتھ آیا۔ جس فلیٹ میں عیسیٰ رہتا تھا وہاں نیچے مینیجر سے بات کی، ویڈیو فوٹیج نکالی تو دیکھا کہ وہ بڑے غصے سے لفٹ سے باہر نکلا تھا، پھر اپنی گاڑی میں بیٹھ کے تیزی سے نکل گیا تھا۔ پولیس انسپکٹر نے گاڑی کا نمبر نوٹ کیا اور فون پہ سب انسپکٹرز کو یہ کہہ دیا کہ جہاں بھی یہ گاڑی نظر آئے اسے فوراً روک لیا جائے۔ اسی اثناء میں میرے نمبر پر ایک ان نون نمبر سے کال آنے لگی۔ میں نے فون اٹھایا تو ایک نسوانی آواز تھی، گھبرائی ہوئی سی۔ وہ کہنے لگی آپ ابو موسیٰ ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں، آپ کون ہیں؟ کہنے لگی دیکھیں میں اس وقت ہاسپٹل میں ہوں، دبئی کے ہاسپٹل میں، آپ کا بھائی عیسیٰ۔ یہ سن کے مجھے لگا میرے اندر سے کسی نے روح کو کھینچ لیا ہو۔ میں نے کہا کہاں ہے عیسیٰ، کیا ہوا ہے اسے؟ وہ کہنے لگی اس کا گاڑی کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ بہت بری حالت میں ہے، آپ پلیز دبئی آ جائیں۔ میں نے کہا میں دبئی میں ہی ہوں، آپ مجھے ہاسپٹل کا نام بتائیں۔ انسپکٹر بھی میری بات سن رہا تھا، اس نے مجھے ایک ہاسپٹل کا نام بتایا۔ انسپکٹر میرے ساتھ ہی اس ہاسپٹل میں گیا تھا۔ وہ لڑکی ریسیپشن پہ ہی کھڑی تھی۔ میں بہت گھبرایا ہوا اس لڑکی کے پاس آیا۔ جیسے ہی ریسیپشنسٹ سے پوچھنے لگا کہ کوئی ایمرجنسی میں ایکسیڈنٹ کا کیس آیا ہے، تو وہ لڑکی وہیں کھڑی تھی، فوراً سے کہنے لگی آپ میرے ساتھ آئیں۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ کہیں کوئی ایسی خبر نہ سننے کو مل جائے جو میں سننا نہیں چاہتا۔ پتہ نہیں اس لڑکی نے میرا نمبر کہاں سے حاصل کیا تھا۔ میں نے کہا عیسیٰ ٹھیک تو ہے نا، پلیز آپ مجھے بتائیں، میری جان نکلی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی آپ پلیز میرے ساتھ آئیں۔ وہ مجھے ICU میں لے گئی۔ میری جان قطرہ قطرہ نکل رہی تھی۔ وہ کہنے لگی بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس کو ہوش نہیں آ رہا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی اپنی آنکھیں بھی نم تھیں۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں اس لڑکی سے پوچھتا کہ وہ کون ہے۔ میں بھاگا دوڑا ICU کے اندر گیا جہاں اندر ڈاکٹرز کھڑے تھے۔ وہ کہنے لگے آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میرا بھائی اندر ہے، بس میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، عیسیٰ عبد المجید۔ میں نے اس کا نام بتایا۔ وہ کہنے لگے اپنے جوتے باہر اتار کے آئیں، ICU کے اندر آپ جوتے پہن کر نہیں آ سکتے، یہاں کے کچھ اور رولز ہیں۔ یہاں پہ مریض ہوتے ہیں، جراثیم لگ جاتے ہیں، آپ ماسک پہن لیں، ہاتھ دھوئیں، سینیٹائزر لگائیں، پھر اندر آئیں۔ میں نے سارے اصول فالو کیے تھے۔ جب میں اندر گیا تو عیسیٰ کے سر پہ پٹیاں بندھی ہوئی تھیں، وہ بالکل بے ہوش تھا، میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں تڑپ کے اس کے پاس پہنچا تھا، دونوں ہاتھوں پہ ڈرپس لگی ہوئی تھیں، ہاتھ بھی زخمی تھے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا عیسیٰ ہوش میں آؤ، لیکن وہ بالکل بے ہوش تھا۔ میں وہیں کھڑا پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ مجھے نور بانو پہ اتنا غصہ آ رہا تھا، جی چاہ رہا تھا اسے جان سے مار دوں، جس نے سب کی زندگیوں کو اذیتوں سے بھر کے رکھ دیا تھا۔ بچپن سے وہ عیسیٰ کے نام سے منسوب تھی، ظاہر سی بات ہے کیا کچھ نہیں سوچا ہوگا میرے بھائی نے، اور کیسا لگا ہوگا اسے جب اسے یہ پتہ چلا ہوگا کہ نور بانو کی شادی مجھ سے ہو گئی ہے۔ کیا گزری ہوگی اس کے دل پہ۔ میں ابھی تک زینب کو نہیں بھول پا رہا تھا تو عیسیٰ کیسے بھول سکتا ہے۔ مجھے عیسیٰ کے پاس کھڑے 5 منٹ ہوئے تھے جب ڈاکٹر آ گیا۔ وہ کہنے لگا اس سے زیادہ وقت ہم آپ کو یہاں پہ رکنے نہیں دے سکتے، آپ پلیز باہر جائیں۔ میں نے کہا میرے بھائی کو ہوش تو آ جائے گا نا؟ وہ کہنے لگے ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کے بھائی نے خودکشی کی کوشش کی ہے کیونکہ گاڑی انہوں نے بہت تیز رفتاری سے چلاتے ہوئے دیوار پہ دے ماری تھی اور گاڑی اسی وقت بلاسٹ ہو چکی تھی۔ شکر کریں کہ یہ بچ گئے ہیں آپ کے بھائی۔ میں باہر آ گیا۔ وہ لڑکی مجھے دیکھتے ہی اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ میں نے کہا آپ کون ہیں اور عیسیٰ کو کیسے جانتی ہیں آپ؟ وہ کہنے لگی میں اسی آفس میں کام کرتی ہوں جہاں عیسیٰ کام کرتا ہے۔ اتفاق ہے کہ جہاں اس کی گاڑی بلاسٹ ہوئی تھی میں وہاں قریب ہی تھی۔ میں اپنی گاڑی میں اپنے گھر جا رہی تھی۔ جب میں نے یہ حادثہ دیکھا تو پھر میں نے گاڑی کا نمبر دیکھا تو میری تو جان نکل گئی۔ میں بھاگی دوڑی آئی تو عیسیٰ کی حالت دیکھ کے پریشان ہو گئی۔ میں لوگوں کی مدد سے اسے ہاسپٹل لے کے آئی تھی۔ پھر اس کے بٹوے سے مجھے آپ کا نمبر ملا۔
مجھے یاد آنے لگا کہ اکثر عیسیٰ کے بٹوے میں بہت سے کارڈ موجود ہوتے تھے، میری فیکٹری کا، بابا کی فیکٹری کا۔ اس لڑکی نے اس کا بٹوا دیکھا تھا۔ میں نے کہا آپ کا بہت بہت شکریہ، میں پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا، اسے ہوش آ جائے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ چاہیں تو اپنے گھر چلی جائیں، ویسے بھی آدھی رات بیت چکی ہے، آپ کے گھر والے بھی پریشان ہو رہے ہوں گے۔ وہ کہنے لگی نہیں، میں نے فون کر دیا تھا، انہیں پتہ ہے میں ہاسپٹل میں ہوں۔ میں نے کہا پھر بھی آپ کو اپنے گھر جانا چاہیے، یہاں میں ہوں اس کے پاس۔ وہ وہیں ICU کے باہر کرسی پہ بیٹھی رہی، پھر اپنے پرس میں سے ایک تسبیح نکالی تو پٹا ٹھیک سے لیا اور پڑھنے لگی۔ میں بھی وضو کر کے ہاسپٹل میں نماز پڑھنے والی جگہ پہ پہنچا، نوافل پڑھے، اپنے اللہ کے حضور رو رو کے دعا کی کہ میرے بھائی کو کچھ نہ کرے۔ اتنی ہمت نہیں تھی مجھ میں کہ میں یہ غم یا تکلیف برداشت کرتا۔ میرے موبائل پہ میرے والد کے، میری والدہ کے فون آ رہے تھے، سمجھ نہیں آ رہا تھا انہیں کیا کہوں کیا نہ کہوں۔ میں ابھی دعاؤں میں مشغول تھا جب وہ لڑکی وہاں پہ پہنچی۔ اس وقت میں اکیلا ہی وہاں نوافل پڑھنے میں مصروف تھا۔ میں دعا مانگ رہا تھا، رو رہا تھا۔ وہ کہنے لگی عیسیٰ کو ہوش آ گیا ہے۔ یہ سن کے میں نے سب سے پہلے سجدہ شکر ادا کیا تھا، پھر میں اٹھ کے اس کے ساتھ آ گیا۔ اس کے چہرے پہ بھی ایک خوشی کی لہر تھی۔ وہ کہنے لگی اب وہ خطرے سے باہر ہے، ڈاکٹر کو بس یہی فکر تھی کہ اسے ہوش آ جائے، اگر ہوش نہ آتا تو وہ کوما میں بھی جا سکتا تھا۔ میں نے اپنے والدین سے کہا کہ عیسیٰ بالکل ٹھیک ہے، میں کچھ دیر بعد آپ کی بات کرواؤں گا۔ میں نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ وہ ہاسپٹل میں ہے۔ میں نے یہ کہا کہ وہ مجھے مل گیا ہے۔ میری والدہ کہنے لگی مجھے اس کی آواز سناؤ۔ میں نے کہا ماں ابھی غصے میں ہے، بات نہیں کرے گا ابھی، میں کچھ دیر تک آپ سے بات کروا دوں گا اس کی۔ میں ICU میں پہنچا تو اس وقت اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، آنکھوں کے کناروں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں اس کے پاس گیا، مجھے دیکھ کے رونے لگا، کہنے لگا آپ کیوں آئے ہیں یہاں؟ میں نے کہا آنا پڑا۔ پھر وہ نظریں چرانے لگا۔ میں اس کے پاس رکھی کرسی پہ بیٹھ گیا، اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کے میں چومنے لگا۔ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے تمہیں کچھ ہوا نہیں، اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا تم نے عیسیٰ؟ کہنے لگا کہ آپ کو نہیں پتا، آپ سب جانتے تھے بھائی۔ اس کی آنکھوں میں شکوہ تھا۔ میں نے کہا کیا صرف نور بانو کی ہی اہمیت ہے تمہاری نظر میں؟ اور کوئی اہم نہیں ہے کیا؟ امی ابو میں، ہم تمہارے کچھ نہیں لگتے کیا؟ صرف ایک وہ خود غرض لڑکی تمہاری سب کچھ تھی کہ تم اس کی خاطر اپنی جان لینے کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ وہ لڑکی بھی وہیں پیچھے کھڑی تھی۔ وہ کہنے لگا وہ میرے لیے کیا تھی یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ آپ سے محبت کرتی ہے اور آپ کی خاطر وہ یہ سب کچھ کر سکتی ہے آپ کو پانے کے لیے۔ میں نے کہا وہ خود غرض ہے، اسے صرف اپنے آپ سے محبت ہے اور کسی سے اسے محبت نہیں ہے۔ محبت تو دینے کا نام ہوتا ہے، عزت لینے کا نہیں۔ جس سے ہمیں محبت ہو وہ ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ہماری خوشیوں کو برباد نہیں کرتے۔ تم نے کیوں اس لڑکی کے لیے اپنی جان دی جسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا؟ اتنی سستی جان تھی کیا تمہاری؟ وہ کہنے لگا آپ نے اسے کیوں اپنایا بھائی؟ میں نے کہا چچا کی وجہ سے۔ تمہیں کیا لگتا ہے اس پاگل لڑکی سے میں خوشی خوشی نکاح کروں گا جس نے میری محبت مجھ سے چھین لی ہو، جس نے میرے بھائی کی خوشیوں کو برباد کر کے رکھ دیا؟ ایسی لڑکی پہ 100 دفعہ لعنت بھیجوں گا۔ لیکن چچا رونے لگے تھے، ہاتھ جوڑ کے منت سماجت کر رہے تھے۔ تو تم بتاؤ تم میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ ساری زندگی ہم نے بڑوں کا احترام کیا ہے، ان کی بات کا مان رکھا ہے، بتاؤ میں کیا کرتا؟ میں تو ایسی مصیبت میں پھنس گیا ہوں، نہ اس مصیبت کو برداشت کر سکتا ہوں، نہ اس مصیبت سے پیچھا چھڑوا سکتا ہوں۔ وہ کہنے لگا چھوڑے، شاید میں نے ہی جذبات میں آ کے غلط کیا، مجھے امی نے سب کچھ بتایا تھا، لیکن مجھ سے یہ سب کچھ برداشت ہی نہیں ہوا۔ پھر عیسیٰ کی نظر پیچھے کھڑی لڑکی پہ پڑی۔ وہ کہنے لگا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟
میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا. میں نے کہا یہی تو تمہیں یہاں لائی ہے, میں تو اس کا احسان مند ہوں. کچھ ہی گھنٹوں میں عیسیٰ اپنے کمرے میں شفٹ ہو گیا تھا, لیکن ابھی بھی گہری سوچ میں پڑا ہوا تھا. کبھی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے, کبھی چپ ہو جاتا تھا, ٹھنڈی ٹھنڈی گہری گہری سانسیں لینے لگتا تھا. میں اس کے پاس بیٹھ جاتا تھا, اسے بار بار سمجھانے کی کوشش کرتا تھا. جب تک وہ ہاسپٹل میں رہا تب تک رومیسا باقاعدگی سے آتی رہی. جیسے ہی وہ ڈسچارج ہوا میں اسے گھر لے آیا. میں نے کہا چلو میرے ساتھ واپس چلو. کہنے لگا نہیں بھائی, میں واپس نہیں جاؤں گا. میں نے کہا عیسیٰ کیوں نہیں جاؤ گے؟ کہنے لگا بھائی اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں زندہ رہوں تو مجھے یہیں رہنے دیں. میں اسے اپنے سامنے نہیں دیکھ سکتا. آپ جان سکتے ہیں میری کیفیت کو. آپ میں شاید مجھ سے زیادہ حوصلہ ہے. آپ زینب کو اپنی نظروں کے سامنے شہروز کے ساتھ دیکھ رہے ہیں, لیکن مجھ میں نہیں ہے. میں نے کہا پھر مجھ سے وعدہ کرو کہ تم اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے. وہ کہنے لگا نہیں پہنچاؤں گا, سمجھ آ گیا ہے مجھے. جسے ہماری پرواہ نہیں, ہمیں بھی اس کی خاطر خود کو برباد نہیں کرنا چاہیے. میں اپنا بہت خیال رکھوں گا, آپ جائیں. امی اور بابا سے بھی عیسیٰ نے کئی بار بات کی تھی. یہ نہیں بتایا تھا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے یا وہ موت کے منہ سے باہر آیا ہے. بس یہ کہا تھا کہ غصے سے باہر نکل گیا تھا, پھر واپس آ گیا ہوں. بڑی بکھری بکھری حالت تھی میرے بھائی کی جب میں اسے چھوڑ کے واپس آیا. جب میں واپس آیا تو دروازہ نور بانو نے کھولا. میں نے غصے سے اسے دیکھا. میں نے کہا پیچھے ہٹو. کہنے لگی عیسیٰ کیسا ہے؟ میں نے کہا تمہیں اس سے کیا مطلب؟ میں نے اسے پیچھے کیا اور اندر داخل ہو گیا. میری والدہ, میرے والد بے حد پریشان تھے. میں نے انہیں تسلی دی کہ وہ ٹھیک ہے, وہ اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا. میں کافی تھکا ہوا تھا, اسی لیے اپنے کمرے میں جا کے سو گیا. رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب میری آنکھ کھلی. ایسا محسوس ہوا جیسے کسی کی گرم سانسیں میرے چہرے پہ ٹکرا رہی ہیں. میں نے گہری نیند سے آنکھیں کھولیں. جب دیکھا تو نور بانو میرے بے حد قریب تھی. اپنا ہاتھ اس نے میرے سینے پہ رکھا ہوا تھا. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ خود غرض لڑکی اتنی جرت بھی کر سکتی ہے. اس وقت وہ میرے بالکل ساتھ لپٹ کے لیٹی ہوئی تھی. اس سے پہلے کہ میں اسے پیچھے دھکیلتا, کمبل کے اندر سے ہی اس نے